ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دیں۔ ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا۔ صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا قتل روکنا ہوگا، ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے، تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، امریکہ اسرائیل خطے میں ہر محاذ پر مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں، آبنہ ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرنا بھی شرائط میں شامل ہے۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا، امریکی پیشکش ایک علاقائی دوست ملک کے ذریعے موصول ہوئی۔ تمام ثالثوں کو پیغام دیا ہے کہ جب تک یہ تمام شرائط تسلیم نہیں کی جاتی، کوئی جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کے مواقع موجود ہیں۔ امکان ہے ایران میں کچھ شخصیات امریکی تجاویز پر غور کر رہی ہیں۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کو باضابطہ طور پر مسترد نہیں کیا، نہ ہی مذاکرات مسترد کرنے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام منظر عام پر نہیں، ان کا پاکستان سے رابطہ کرنا مشکل کام ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ بدر عبدالعاطی نے کہا ہے، پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن کوششیں جاری رکھیں گے۔ قطر کے امیر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کو ترجیح دینے پر اتفاق۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ کے پیغامات ملنے کا مطلب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہرگز نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ مستقبل کی کسی بھی سیاسی تصویر میں نقصانات کا ازالہ شامل ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مطالبہ، جنگ سے ہونے والے تباہی کا معاوضہ دیا جائے۔ کسی بھی معاہدے کے لیے احتساب اور تعمیر نو کی یقین دہانی ضروری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 جنگی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے بتایا، امریکی فوج کا یہ چوتھا اسٹریٹجک طیارہ ہے جسے بدھ کی شام چابہار میں گرایا گیا۔ طیارے کو پاسداران انقلاب بحریہ کے نئے جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کی جنگی طیارہ گرنے کی تردید۔ ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے، امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کہتے ہیں، امریکہ کو خبردار کرتے ہیں، ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کرے۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی۔ ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ معاملہ حساس ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن کی پریس کانفرنس، بتایا ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کر دیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں ایران سے آنے والے خطرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا۔ کہا، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کہا، پاکستان نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔
چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے۔ طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئے۔ اس وقت جنگ بندی اور امن مذاکرات سب سے اہم کام ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف۔ کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق اہم معاملات میں فیصلہ متفقہ ہوگا۔ آج بھی جنگ کے معاملے پر تمام فیصلہ ساز ادارے عظیم رہبر کی رہنمائی میں ایک یک آواز ہیں۔ ایران کے تمام ادارے اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد مؤثر انتظام، بحرانوں سے نکلنے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ کویت اور ایران میں مبینہ دہشت گرد گروہوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ کویتی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث حزب اللہ کے 6 دہشت گرد کویت کے اہم رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گرد نیٹ ورک میں 5 کویتی اور 1 غیر ملکی شامل ہے۔ نیٹ ورک سے وابستہ 14 ملزمان بیرون ملک مفرور ہیں، جن میں ایرانی اور لبنانی شہری بھی شامل ہیں۔ تہران میں ایرانی انٹیلیجنس کارروائی 39 دہشت گرد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد کے اسرائیل اور دہشت گرد گروہوں سے تعلقات ہیں۔ گرفتار افراد قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ امریکہ میں ایران جنگ پر عوامی عدم اطمینان میں اضافہ۔ 59% امریکیوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو غلط فیصلہ قرار دے دیا۔ سروے کے مطابق 61% امریکی شہری صدر ٹرمپ کی ایران پالیسیوں سے ناخوش ہیں۔ 61% شہریوں کا خیال ہے ٹرمپ ایران میں کارروائی کو سنبھال نہیں پا رہے۔ صرف 25% امریکیوں نے ایران جنگ کو کامیاب قرار دیا۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ قاسم خان کا بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ لندن میں یورپی یونین سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ۔ عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ GSP+ سٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، زر مبادلہ میں کمی، ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران آئے گا، بے روزگاری بڑھے گی۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ ذاتی یا سیاسی بنیاد پر پاکستان مخالف مہم قومی مفاد کے منافی ہے۔